حسن بصری سرکار کے دربار میں ایک خاتون آئی، عرض کرتی ہے حضور میری بیٹی اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکی ہے، میری اس کے ساتھ بڑی محبت تھی، بڑی چاہت تھی، بڑا میرا اس سے کے ساتھ پیار تھا، اور وہ میری بچی اس دنیا سے رخصت ہوئی ہے، میرا جی چاہتا ہے میں اسے ملاقات کروں، اس سے کوئی باتیں شیئر کروں، کوئی باتیں سنوں اور سناؤں، وہ کس حالت کے اندر ہے، کس کیفیت کے اندر ہے۔ جناب حضرت حسن بصری سرکار نے جب اس کی گفتگو کو سنا، اس کے محبت بھرے انداز کو دیکھا، آپ نے فرمایا کیا تو چاہتی ہے کہ تیری بیٹی تیرے ساتھ ملاقات کرے اور تو اس سے حالات کی آگاہی لے؟ تو اس نے عرض کی حضور یہی امید رکھ کر، یہی خواہش لے کر، یہی ارادہ لے کر آپ کی دربار میں آئی ہوں، آپ مہربانی فرمائیے، منت لائیے، احسان فرمائیے، کوئی ایسا عمل بتائیے تاکہ وہ کرنے سے میری بیٹی میرے ساتھ ملاقات کرے، میں اس کے حالات کی آگاہی لے سکوں۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سرکار فرماتے ہیں کہ آپ نے عشاء کی نماز کو پڑھنا ہے، نماز کی فراغت کے بعد آپ نے 4 رکعت نماز نفل ادا کرنے ہیں، سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ تکاثر کو پڑھنا ہے۔ اسی انداز کے ساتھ 4 رکعت نماز نفل ادا کرنے کے بعد آپ نے درود شریف کا نبی رحمت فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی ذات ببرکات پر ہدیہ درود و سلام کے گجرے پیش کرنے ہیں۔ جب تک تمہیں نیند نہ آ جائے اس ٹائم تک آپ سرکار کی ذات ببرکات پر درود و سلام کے گجرے پیش کرتے رہنا ہے۔ تو وہ عورت، وہ خاتون، وہ اسی انداز کو اپناتے ہوئے نماز عشاء کو ادا کرنے کے بعد نوافل ادا کرتی ہیں، اس کے بعد درود و سلام کے گجرے میرے نبی کی ذات ببرکات پر پڑھنا شروع کر دیتی ہیں۔ آنکھ لگ جاتی ہے، جب آنکھ لگتی ہے تو آپ کے سامنے اس کی بیٹی کے حالات کو آگاہی دے دی جاتی ہے کہ اس کی کیفیت اس پر عیاں کر دی جاتی ہے۔ ان کی والدہ محترمہ کیا دیکھتی ہیں کہ میری بیٹی حالت غیر میں مبتلا ہے، اس کے ہاتھ جکڑے ہوئے ہیں، ان کے پاؤں بھی جکڑے ہوئے ہیں، ہاتھ کسی نے باندھ رکھے ہیں، پاؤں کے اوپر زنجیروں سے کسی نے جکڑ رکھا ہے اور گرفت الہی کے اندر وہ مبتلا ہے۔ جب اس کیفیت کو دیکھتی ہیں صبح بیدار ہوتی ہیں، اٹھ کر آنکھوں سے آنسو برساتی ہوئی اب حضرت امام حسن بصری سرکار کے دربار میں آپ پہنچتی ہیں، عرض کرتی ہیں حضور میں نے اپنی بیٹی کو حالت غیر میں دیکھا ہے، ہاتھ باندھے ہوئے ہیں اور پاؤں جکڑے ہوئے ہیں، حالت غیر ہے اور گرفت کے اندر مبتلا ہیں، حال سے بے حال ہے، کیفیت عجیب و غریب ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ صدقات ادا کرو، اس کی خاطر نفل ادا کرو، اس کی خاطر دعائے کلمات استعمال کرو، رب رحمان کرم کر دے گا۔ جب یہ بات سن کر لوٹ جاتی ہیں تو دوسری رات حضرت امام حسن بصری سرکار نے آپ سوتے ہیں، آرام کرتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ خواب کے عالم میں جنت کی سیر کر رہے ہیں۔ جنت میں ایک خاتون کو دیکھا، ایک خوبصورت لڑکی کو دیکھا جس کا حسن و جمال بڑا خوبصورت ہے، جس کی سیرت با کمال ہے، اور وہ بہت بڑے محل پر بیٹھ کر آواز لگا رہی ہے، اے حسن بصری آپ مجھے پہچانتے ہیں، کیا آپ مجھے جانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں تمہیں نہیں جانتا، میں تمہیں نہیں پہچانتا۔ تو اس بچی نے، اس خاتون نے آواز دے کر عرض کی حضور میں وہی لڑکی ہوں جس کی والدہ محترمہ آپ کی دربار میں آئی تھی اور آپ کی دربار میں آ کر سارا مدعا ظاہر کیا تھا، آپ نے درود و سلام کے گجرے پیش کرنے کے لیے حکم دیا تھا، آپ نے فرمایا آپ کی والدہ میری دربار میں آئی، ساری حالات، ساری کیفیت کو بتایا، وہ تو اس کے برعکس تھا، الٹ تھا، تو آپ حالت غیر میں تھی، تو اتنا حشاش بشاش کیوں دکھ رہی ہیں اور اتنا خوبصورت دکھ رہی ہے اور بہترین جنت کے اندر محل کے اندر موجود ہے، یہ حالت اس انداز میں کیسے بنی؟ آپ نے فرمایا ایک اللہ کا درویش، اللہ کا مرد مجاہد ہمارے قبرستان سے گزر رہا تھا، اور گزرتے گزرتے ایک مرتبہ اس نے درود و سلام کے گجرے پیش کر کے پڑھ کر ہم سارے قبرستان والوں کے مل کر دیا ہے۔ اس سے پہلے وہ عورت
وہ خاتون عرض کرتی ہیں حضور ہم یہاں اس قبرستان کے اندر 70,000 لوگوں کا ہجوم تھا جو عذاب الہی میں گرفت تھا، خدا کے عذاب کے اندر مبتلا تھا، مگر جب اس اللہ کے مرد مجاہد نے، اللہ کے اس درویش نے اپنی زبان حال سے درود و سلام کے گجرے پیش کیے تو ہم پر مہربانی ہو گئی، ہم پر فضل خدا ہو گیا۔ جو اللہ کی طرف سے گرفت ہو رہی تھی، اللہ کی طرف سے ہم پر عذاب مسلط کیا جا رہا تھا، اس کی اس زبان بابرکت سے، میرے نبی رحمت کے ذات بابرکات پر گجرے درود و سلام کے پیش کرنے سے ہم پر اس نے جو درود و سلام کا تحفہ پیش کیا ہے، اسی کی بابرکت سے ہمیں آزاد کر دیا ہے، عذاب الہی سے ہمیں بری کر دیا گیا ہے۔